کبھی کبھی ملتی ہے ایسی تقریر، اس تقریر کو لاسٹ تک ضرور سننا، اور چینل پر نئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دو۔ اور آج تو حج اور عمرے اس قدر مہنگے ہو گئے کہ ایک عام آدمی کے بس سے باہر ہوتے نظر آتے ہیں، اور گناہوں کا تو سیلاب ہمارے پاس ایسا ہے کہ ہر مہینے جائیں تو بھی کم ہے۔ تو بارگاہ مصطفیٰ میں جانے کا حکم تو آیا، لیکن جائیں کیسے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے جاؤ رسول کے دربار میں، اگر وہ سفارش کر دیں تو اللہ بھی تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ تو اب اس آیت کے تحت تمہیں یہ ماننا پڑے گا، اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے پر اس کی طاقت سے زیادہ کا حکم نہیں دیتا، اس کی طاقت سے زیادہ کا حکم نہیں دیتا۔ وہ افریقہ کی سرزمین پر رہنے والے جو 2 روٹیوں کے لیے اپنے پیٹ پر پتھر آج بھی باندھتے ہوں، وہ 2 روٹیوں کے لیے بڑی محنت اور کشمکش میں مبتلا رہتے ہوں، وہ جب گناہ کر لیں تو مدینے کیسے پہنچیں گے؟ ان کے پاس تو اسباب بھی نہیں۔ اور ہمارے وطن میں بھی بہت سارے غریب ہیں، کیا وہ ہر ایک مدینہ طیبہ اور عرب کا سفر کرنے کے قابل ہے؟ نہیں ہو پائے گا۔ اب اس آیت پر عمل کا طریقہ کیا ہوگا؟ گناہ ہم سے بھی ہوتے ہیں، آپ سے بھی ہوتے ہیں، اب حضور کے دربار میں جائیں کیسے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ وہ اپنے بندوں پر اس کی طاقت سے زیادہ، بندے کی طاقت سے زیادہ کا حکم نہیں دیتا۔ آج اگر ممبئی کی سرزمین پر تم بیٹھے، دلی کی سرزمین پر تم بیٹھے، غریب ہو، اسباب نہیں، استطاعت نہیں، گناہ ہو گئے، خطائیں ہو گئی، اب مجھے اپنی توبہ کے لیے بارگاہ مصطفیٰ میں جانا ہے لیکن اسباب نہیں، تو اللہ تعالیٰ کی اس آیت پر عمل کا طریقہ یہ ہوگا کہ جس دن تمہیں احساس ہو جائے مجھے توبہ کرنا ہے، کسی بھی گوشے میں بیٹھ جاؤ، آنکھیں بند کر لو اور میرے مصطفیٰ کو حاضر و ناظر تصور کر لو، اس آیت پر عمل ہو جائے گا۔ یہ اتنا تصور کر لو کہ میں رسول کے دربار میں آ گیا، اتنا بھی تمہاری حاضری کافی ہے۔ پیدل چل کر کے یا پلین میں جا کر کے یا کسی بھی طرح سے مدینے میں جسمانی طور پر پہنچ جانا ہی ضروری نہیں، تم جس مقام سے بھی میرے مصطفیٰ کو پکارو گے تو یہ حاضری تمہاری مقرر کر لی جائے گی اور اس آیت پر تمہارا عمل مانا جائے گا۔ آج تم سے گناہ ہوئے، شام میں بیٹھا اور میرے آقا کا تصور کیا اور کہا یا رسول اللہ میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود۔ اعلیٰ حضرت بریلی شریف میں بیٹھ کر کے ہی تو یہ تمنا کر رہے تھے، گندے نکمے کمی، مہنگے ہیں کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا، تم پہ کروڑوں درود، بے ہنروں بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، ایک تمہارے سوا، تم پہ کروڑوں درود۔ بارگاہ مصطفیٰ میں جب بندہ یہاں سے آرزو کرتا ہے، تمنا کرتا ہے، تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہی مدینے سے اللہ کی بارگاہ میں اس بندے کی سفارش کرتے ہیں، مولا فلاں بن فلاں نے مجھے آج پکارا ہے، فلاں کا بیٹا گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے بڑی دور سے مجھے پکارا ہے اور میں اس کی سفارش کر رہا ہوں، مولا تو اس کی توبہ قبول کر لے۔ عزیزان گرامی وقار، حج پر ہر ایک کا جانا ممکن تو نہیں لگتا، لیکن بارگاہ مصطفیٰ میں ہر ایک کا پہنچنا ممکن ہے۔ اسی طرح کی ایک بات میں آپ کو بتاؤں، سچی طلب ہے، سچی تمنا ہے تو تمہاری روحیں وہاں پر حاضری دیا کرتی ہیں، حاضری دیا کرتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک وہ حج کے لیے نکلے تھے، حج کے لیے اس وقت جب نکلتے تھے تو پیدل ہوتے، قافلوں پر جاتے، اونٹ اور گھوڑے کے سفر ہوتے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک سفر کے لیے نکلے خراسان سے، اور درمیان راستے میں ان کا قافلہ چل رہا تھا، ایک جگہ پر ان کا پڑاؤ ہوا رات کو، اور صبح صبح جب بیدار ہوئے تو آپ اٹھ کر کے دیکھتے ہیں قریب میں ایک کچرا کا پورا کوڑا دان جہاں پر لوگ کچرے لا کر پھینکتے ہیں، ایک گڑھا تھا، وہاں پر ایک چھوٹی 8 سال کی بچی بیٹھی کچرے میں کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ ابن مبارک فرماتے میں قریب جا کر دیکھا ایک چھوٹی سی بہت خوبصورت بچی ہے، کچرا ڈھونڈ رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کو ایک مری ہوئی چڑیا نظر آئی، وہ مری ہوئی چڑیا اٹھائی، اس کے پر وغیرہ نوچ کر کے وہ چبا کر کھانے لگی، اور تھوڑا سا اس نے بچا لیا اور بھاگنے لگی۔ ابن مبارک اس کو پکڑ لیتے، کہا اے بیٹی تیرا نام کیا ہے؟ اس نے مسلمان نام بتایا، اور کہا کہ کیا تجھے معلوم نہیں یہ مردہ کھا رہی ہے، تو یہ کچرے میں سے اٹھا کر مردہ کھا رہی ہے، مری ہوئی چڑیا۔ وہ بچی سر جھکاتی اور کہتی ہے اے بزرگ، کیا اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ 3 دن کی بھوک کے بعد میرے گھر میں کوئی چیز نہ ہو؟ میرا ایک معذور بھائی میرے گھر کے اندر سویا ہوا ہے، اور میں بھوک کی شدت کی وجہ سے 3 دن کے بعد اگر مری ہوئی چڑیا کھاؤں تو کیا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا؟
ابن मुबारक का दिल सहम गया। उस लड़की के साथ वो उसकी झोपड़ी में गए, देखा तो माजूर भाई उसका एक लेटा हुआ है और एक लड़की है, कुछ भी नहीं है घर में, कोई चीज नहीं है। वो मरी हुई चिड़िया कचरे के कूड़ेदान से उठा करके खा करके आई, इनका दिल इतना पसीज गया। इब्ने मुबारक अपने काफिले में आए, जो ज़ादे राह वो लेकर निकले थे, सामान पैसा सब एक गठरी में जमा किया और उस बच्ची को दे दिया। कहा ये तू ले ले, अब मैं हज पर नहीं जा सकता। अब सामान भी नहीं था, माल भी नहीं था, पैसा भी नहीं था। बीच रास्ते में उस छोटी सी बच्ची को मालिक बना दिया और काफिले से वापस अपने वतन चले आए, अपने घर आ गए। खुरासान जब वापस आए, मेरे अजीजों, जो उस जमाने में हज करता होगा उसे अंदाजा होगा, कई दिन तक तो पैसे जमा करते, कई महीने तक तो सफर करते थे, लेकिन दरमियान में अगर कोई अपना काफिला छोड़ करके वतन आ रहा हो तो दिल पर क्या गुजरेगी। बहरहाल अल्लाह ताला की एक बंदी पर रहम करते हुए वो वापस आ गए। जब घर आए, हाजियों का काफिला तो गया, हज किया, मदीने तैयबा की हाजिरी भी हुई। वो महीनों के बाद जब वापस आए अपने वतन, जो हाजी गए थे, गांव वाले इस्तकबाल के लिए खड़े थे, सबों ने इस्तकबाल किया, हाजी आए हुए हैं, हज से आए हैं। तो उन हाजियों के इस्तकबाल के बाद लोगों ने पूछा, हज कैसा हुआ तुम्हारा, हज के कुछ अपनी कार्रवाइयां बताओ, कैसा हज किया। वो जो हाजी गए थे वो कहने लगे, क्या कहना हमारे हज का, अरफात में तो हम अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के साथ दुआ कर रहे थे, मुज़दलिफा में अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने हमारी इमामत की है, कंकरियां हमने उनके साथ मारी है, बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जब हमारी हाजिरी हुई, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक जैसा इमाम हमारे साथ था, तो हाजिरी का क्या कहना। हर हाजी अब्दुल्ला इब्ने मुबारक का नाम ले रहा है। तो गांव वाले थे, परेशान थे, हज के दिनों में तो अब्दुल्ला इब्ने मुबारक यहीं थे, हज गए नहीं, और हर हाजी कह रहा है कि हमारे साथ अब्दुल्ला इब्ने मुबारक। ये क्या माजरा है। लोग आए और उनसे पूछने लगे अब्दुल्ला इब्ने मुबारक से, कहा कि ये हाजी तो सब कह रहे, मिना में, अरफात में, मुज़दलिफा में आप थे, बारगाह मुस्तफ़ा में वो आपके साथ थे। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रोने लग गए, आंखों से आंसू आए और कहते हैं, मेरा रब बड़ा करीम है, मेरा रब बड़ा करीब है, मैंने उसकी बंदी पर रहम क्या किया, मेरी शक्ल का फरिश्ता अल्लाह ने हज के लिए भेज दिया। वो इब्ने मुबारक की शक्ल का फरिश्ता था जो उनकी तरफ से अरकान हज अदा कर रहा था, बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिरी भी दे रहा था। मेरे अजीजों, यही मैं कहना चाहता हूँ, अगर दिल के अंदर तुम्हारा एहसास, इसी सरजमीन पर बैठे रहोगे लेकिन हाजिरी मदीने में होती रहेगी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में पहुंचते रहेंगे, लेकिन जो फिजिकल हाजिरी है, मुबाशरतन जिस्मानी हाजिरी है, उसका मकाम ही कुछ और है। जब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में एक हाजी पहुंचता है तो उसकी दिल की दुनिया बदल जाती है। जाहिर सी बात है, एक बच्चा माँ के पास जब आकर सुकून महसूस करता है, कसम रब्बे जुल जलाल की, मैं अपने दिल की कैफियत बताता हूँ, माँओं के सीनों से चिमट जाने के बाद वो सुकून नहीं मिल पाएगा जो बारगाह मुस्तफ़ा की जालियों के सामने खड़े होने से मिलता है। इसलिए कि ऐसा लगता है ये रहमत के दोनों हाथ हमें अब हमेशा के लिए थाम लेंगे, दुनिया के हर कांटे से, हर बला से यहाँ पर हमारे लिए हिफाजत है। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको बार बार बारगाह मुस्तफ़ा की हाज़िरी नसीब फरमाए।